السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق کا واقعہ۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں، کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جار زاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا۔
میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا، تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اندر گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑے تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے، اس کے لیے میرے پاس جو تیرا فیصلہ نہ مانے، میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خم مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔
جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ اللہ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔ تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے، گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔ فرمایا فلا وربک، اللہ اکبر۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں، وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار ہے ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچیں تو صحیح، کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔
फारूक आजम ने पूछा, सारा जहान रब की इबादत बैतुल्लाह में करता है, खाने काबा में करता है, आप यहाँ छुपकर कोठरी में नमाज पढ़ते हैं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फारूक तेरी कौम मुझे बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देती, सजदा नहीं करने देती। अगले दिन मैंने नमाज का सजदा किया था बैतुल्लाह शरीफ में, हरम मोहतरम में, खाने काबा में। मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओज ला कर रख दिया, मैं सजदे से सर न उठा सका। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरम मोहतरम में बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर कुरान मजीद की 2-4 आयतों की तिलावत फरमाई। सारा मक्का मारने लगा। किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने जूता मारा, किसी ने पत्थर मारा। सिद्दीक अकबर पहुंचाए और आपने आवाज भी लगा दी, अतक़्तुलूना रजुला, तुम उस आदमी को कत्ल क्यों करते हो जो इतनी बात कहता, आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्यों मारते हो जो इतनी बात करता है कि रब मेरा अल्लाह है? इस जुर्म में मारते हो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मना करते करते, बचाते बचाते, हटाते हटाते एक जालिम आगे बढ़ा और उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए। अल्लाहु अकबर। एक और कमीने ने आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा, हुजूर के मुंह मुबारक में झाग आ गए। इस दीन के पीछे, इस कुरान के पीछे बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। आज तुमने तमाशा समझ रखा है। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज कर दिया, मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठलियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं, और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ? बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं, मेरा गला घोंटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है, आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़ें, मैं जानूं सारा मक्का जाने। सारा अरब जाने, मैं जानूं। आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। अल्लाहु अकबर। आप लोग तो ये नुक्ते समझेंगे ही नहीं। चाहिए ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चलो अभी अभी तो तू मुसलमान हुआ है, एक हफ्ता तो ठहर जा, फिर चलेंगे, हम तुझे भी देख लेना कितने पानी में है, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है। नहीं, फारूक आजम की जुबान पर हुजूर को इतना एतबार था, उसी वुजू से उसी वक्त बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। तुझे 60 साल हो गए कलमा पढ़ते पढ़ते, तेरे कलमे का कुछ ना बना, तेरे दीन का कुछ ना बना, तेरे ईमान का कुछ ना बना,
तेरी चिट्टी दाढ़ी होगी पढ़ते पढ़ते, ना मालूम मरते वक्त कुफर पे मरेगा या कलमे पे मरेगा। लेकिन फारूक को कलमा पढ़े हुए 2 मिनट नहीं हुए, काली कमली वाले को उसके कलमे पे कितना बड़ा यकीन है, फौरन बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। और खाने काबा में जाकर फिर फारूक आजम ने हमारे वाला काम नहीं किया। ओ जी आज पहला दिन है ना, जरा जल्दी से पढ़ लो, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा हूं कोई मक्के वाला आ ना निकले, हाँ खामखा झगड़ा ना हो जाए, झगड़ा अच्छी चीज नहीं ना जी, आप जल्दी से जरा फारिग हो जाए। ये नहीं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूं, आओ देखो कर लो क्या करते हो, मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। वो कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई, बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। कितना बड़ा मुनसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया, आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम और आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगो-दौ करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ने ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा ना कहें। बल अहियाउन वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है। फारूक आजम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं।
کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم، 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی، اسلام کو اتنا عروج ملا، اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی۔ عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مولا او میرے پروردگار، مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا، میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں۔ تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں، برابر میں۔ کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا، کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم۔ اتنا بڑا عظیم جوان پیشیمان بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، اللہ اکبر، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا۔ وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا، مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں۔ فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، درہ مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ یوں فرمایا
میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ زمین ٹھہر گئی، کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا، آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پانی کو خط لکھ دیا، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے۔ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔